कौन میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آ رہی ہے. جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پچھلی کلاس میں ہم را کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ را دو قسم کی ہے، ایک پر پڑھنا ہے اور دوسری را باریک پڑھنا ہے. تو باریک پچھلی کلاس میں ہم نے وضاحت کی تھی، اور پر پڑھنے کا جو ہے پچھلی کلاس میں ہوئی تھی وضاحت، لیکن آخر میں کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا تھا تو کچھ چیزیں باقی تھی میرے خیال میں. تو کتنی حالتوں میں را کو پر پڑھا جاتا ہے؟ جی میرے پاس آپ لوگوں کے وہ نہیں آ رہے میرے پاس کمنٹس. جی آپ لوگوں کے پاس کمنٹس کی آپشن ہے؟ یس سر. من مانے کس اب کون ہے اب دیکھو. جی لیکن میرے پاس شو نہیں ہو رہے آپ کے کمنٹس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اصل میں آپ جو ہیں ابھی ہوسٹ نہیں ہیں، اگر آپ کو ہوسٹ ہوئیں گے تو پھر ہم میسج کر سکیں گے آپ کو. اچھا کارڈ مجھے کافی بڑا تھا. سیٹنگ سے ہو جائے گا. کارڈ مجھے آبھی بڑا اچھا تو جی تو کتنی حالتیں آپ لوگوں نے نوٹ کر لیے تھے پچھلی کلاس میں؟ 11 کا بیٹا 11. 11. ٹھیک. تو سب سے پہلے کون سی حالت ہے را کو پر پڑھنے کا؟ را مفتوحہ. را مفتوحہ. را مفتوحہ کو پر پڑھیں گے. را مفتوحہ کا مطلب ہے کہ را کے اوپر زبر ہو. ٹھیک ہے. رحمت اس کی مثال ہے. نمبر 2 تو کوئی دفعے بھی را مضمومہ. را مضمومہ. نمبر 2 جو ہے را مضمومہ ہے، یعنی وہ را جس کے اوپر پیش ہو. اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 3 سر آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ را مشددہ مفتوحہ. مفتوحہ. اس کی مثال الرحمن. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی مثال کیا ہے؟ نمبر 4 را مشددہ مضمومہ. را مشددہ مضمومہ. اس کی مثال ہے، یعنی وہ را جس کے اوپر تشدید بھی ہو اور پیش بھی ہو.
مثال کیا ہے؟ یہ مسجد مضاف ہوا اور یہ مضاف ہے. اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 5 را ساکنہ ما قبل فتحہ ہو. را ساکنہ ما قبل فتحہ ہو. مثلا فرحان. فرحان یعنی وہ را جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ساکنہ ہو اور اس سے پہلی والی حرف پہ زبر ہو. مثلا فرحان. ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 6 ابھی را ساکنہ ما قبل ما قبل ضمہ ہو. آئینہ مسجد رسول قرآن. اللہ. ما قبل ضمہ یعنی را ساکنہ ہو، اس را پر کوئی حرکت نہ ہو اور را سے پہلے والی حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو. تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. مثلا قرآن. قرآن. ٹھیک ہے. تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. نمبر 7 را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ساکنہ ما قبل فتحہ. جی را ساکنہ ما قبل حرف بھی ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف یعنی را سے بیک سائڈ پہ جاؤ گے تو تیسرا نمبر جو حرف ہے، ایک را ایک اس سے پہلے، دو ہو گئے اور ایک اس سے پہلے، یعنی را سمیت پچھلی سائڈ پہ آپ جاؤ گے تو تیسرے حرف پر کیا ہو؟ فتحہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ والفجر. والفجر. یہاں پر را ساکنہ تو نہیں ہے، والفجری ہے. وقف بالتام پڑھے وقت والفجر پڑھیں گے. گڈ. یہاں پر سکون عارضی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ سکون عارضی ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے اس را کو ساکن کر دیا، اس وجہ سے را ساکنہ ہوا، اور اس کے بعد حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے والفجر یا والعصر. ٹھیک ہے. نمبر 8 را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ. را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ یعنی را ساکنہ ہے چاہے سکون عارضی ہو یا اصلی ہو. عارضی سکون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرف را کے اوپر جو ہے حرکت تو ہے لیکن وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، اس کو سکون عارضی کہتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر ہم نے اس کو سکون دیا. اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے جا کے ضمہ ہے یعنی پیش ہے. مثلا خسر. خسر یا صفر. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. جی. نمبر 9 کیا ہے؟ را را ساکنہ ساکنہ ما قبل ساکن. را ساکنہ ما قبل کسرہ عارضی ہو. ما قبل کسرہ عارضی ہو. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے سکون کی بات کی سی، سکون عارضی کیسے ہوتا ہے، تو کسرہ عارضی کیسے ہوتا ہے؟ جو حرف پر کوئی سائن نہیں ہوتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں ہوتا ہے تو ہم عارضی ڈالتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا آپ لوگ حرف چلے پر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک حرف ہے. پر آپ کوئی لوگ حرکت نہ ہو اور اس پہ ہم کسرہ لگا دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے آوازوں سے، تو آپ بولیے نہیں، آپ لکھیے. ٹھیک ہے. اب کمنٹس میرے پاس آ رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اب لکھنے میں جواب دے، تحریری. ٹھیک ہے. صحیح. جی ارجعی میں یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ کسرہ عارضی ہے. عارضی کا مطلب اصلی نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چیز پکی ہو
تو وہ ثابت رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اگر چیز کچی ہے، عارضی ہے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو ارجعی میں جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، یعنی پکا نہیں. اگر یہ کسرہ پکا ہوتا تو یہ ہر حالت میں کسرہ ہوتا، لیکن جب یہ دو لفظوں کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے یہ کسرہ، اس لیے یہ پکا نہیں ہے، کچا ہے. تو جو عام زبان میں جو ہم کہتے ہیں جو کچا کسرہ ہے، جو عارضی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم را کو موٹا پڑھیں گے، وہ کسرے والا رول اپلائی نہیں ہوگا. ویسے تو جب را ساکنہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو را باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کسرے میں پاور نہیں ہے، وہ خود کمزور ہے، اس لیے وہ دوسرے پر اثر نہیں کرے گا. تو ارجعی میں کیا ہے؟ ارجعی میں کسرہ عارضی ہے، ٹھیک ہے. اس را کو ہم اور پڑھیں گے. نمبر 10 کون سی حالت ہے؟ کمنٹ میں جواب دے، کمنٹس میں. جی، را ساکنہ ہو، ما قبل کسرہ منفصل ہو. منفصل ہو یا متصل ہو؟ منفصل ہو. منفصل کے کیا مطلب ہے؟ کہ اگر را ایک کلمے میں ہے، یعنی ایک لفظ ہے، اس کے سٹارٹنگ میں را ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لفظ کے اینڈ میں کسرہ ہے، تو یہ انفصال ہے، ٹھیک ہے، متصل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو متصل نہیں کہتے. وہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے. مثلا رب ارجعون، ٹھیک ہے. اب ارجعون میں کیا ہے؟ را ساکنہ ہے اور ربی میں کسرہ ہے، لیکن دونوں میں انفصال ہے، اتصال نہیں ہے. انفصال کا کیا مطلب ہے؟ جدائی ہے دونوں میں. وہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، سمجھو، ایک وہ الگ فیملی ہے، یہ الگ فیملی ہے. تو اس لیے یہاں پر اس را کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ کسرہ متصل نہیں ہے، منفصل ہے، ٹھیک ہے. نمبر 11 یہ سوال ہے کہ کسرہ عارضی اور حمزہ عارضی ایک ہی ہے. دیکھیں، حمزہ کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک ہے حمزہ وصلی اور دوسرا ہے حمزہ قطعی، ٹھیک ہے. وہ چیز آپ ذہن میں لائیے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. ویسے حمزہ میں عارضی نہیں ہوتا، وصلی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے، صحیح ہے. یعنی کہ را مشدد سے پہلے کسرہ ہو. پہلے کو آپ تب دیکھیں گے جب را پر سکون ہو، را کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر را کے اوپر زبر زیر پیش ہے، اگر را کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے، تو پھر آپ پیچھے والے کو نہیں دیکھیں گے. اور پیچھے والے کو آپ کب دیکھیں گے؟ جب را ساکن ہو. تو آپ کا سوال جو را مشددہ ہے، تو اس میں دیکھیں آپ، اس میں حرکت ضرور ہوگی. مشددہ ہو اور اس پہ حرکت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اس پہ یا زبر ہو یا زیر ہوگی یا پیش. تو اس میں پہلے والے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی؟ 11. یہاں تک تو پچھلی کلاس میں وضاحت ہوئی تھی، لیکن کنیکشن کی وجہ سے، ہاں وہ میں نے پڑھایا تھا 12، لیکن آپ لوگوں کو سگنل نہیں آ رہے تھے، ایشو تھا اس میں. تو چلو ابھی بتا دیتا ہوں. نمبر 12 کون بتائے گا؟ ہے
کسی نے تجوید پڑھی ہے؟ اور آسان ہے، آپ اگر مکسورہ والے میں اگر آپ دیکھ لیں وہاں سے ایک چیز آپ کو مل سکتی ہے. کچھ چیزیں مکسورہ والے میں جو را باریک ہے اپوزٹ ہے نا وہاں کے، تو یہ بھی اپوزٹ ہے. نمبر 12 کیا حالت ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک نے لکھا ہے کہ را مکسورہ، اور کیا کیا ہو سکتا ہے سجیسٹ کریں. را مکسورہ اور اس کے آگے حرف مستعلیہ. جی یہ تو 11واں ہو گیا نا، را ساکنہ ہو اور را سے پہلے زیر ہو اور را کے بعد حروف مستعلیہ ہو. حروف مستعلیہ جیسے قرطاس، ٹھیک ہے، یا فرقۃ، ٹھیک ہے، یا مرصاد. مرصاد یہ سارے کیا ہے؟ را ساکنہ ہے، اس سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن ما بعد میں کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ہے. یہ تو 11ویں حالت ہو گئی، یہ تو ہم پڑھ چکے. اب 12ویں کی میں بات کر رہا ہوں. 12ویں حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نے لکھا ہے کہ را امالہ، نہیں. میں بتا دوں گا آپ کو آخر میں، آپ تھوڑا سا محنت کریں اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو. ویری گڈ. یہ کون ہے؟ سائمہ رضا. سائمہ رضا نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہے نا اس میں کمی ہے، وہ میں پورا کر لیتا ہوں. را مرامہ مکسورہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا. کس کے بارے میں؟ را مرامہ مکسورہ. وہاں پہ کیا تھی؟ یعنی وہ را جس کے نیچے زیر ہو اس پر آپ وقف بالروم کرے تو وہ را باریک ہوگی. وہ را جو مکسورہ ہے جس کے نیچے زیر ہے وہاں پر آپ وقف بالروم کرتے ہیں تو را باریک ہو جاتی ہے. تو اب اس کو الٹا کریں، وہ را جس کے اوپر پیش ہے، یعنی را مرامہ مضمومہ. را مرامہ مضمومہ یعنی وہ را جس کے اوپر پیش ہو اس پر آپ وقف بالروم کرے تو کیا ہوگا؟ را پر پڑھا جائے گا. را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مثال دیکھیے، مثال ڈھونڈی ہے ذرا جلدی جلدی، شاباش. جی را مرامہ مضمومہ پر وقف کرنے کا کیا مثال ہے؟ جی را مرامہ مضمومہ مثال ہے کسی کے ذہن میں؟ جی گڈ. کون ہے؟ وانی شمیم. صحیح. کثیر یا قصیر یا بصیر یا خبیر اس کے اینڈ میں اگر پیش ہے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ایک لفظ قدیرو، اس را کے اوپر میں ڈالتا ہوں پیش. اب اس کو دیکھیں قدیرو. اب یہاں پر آپ وقف تام اگر کریں تو قدیر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس قدیرو سمجھو اس را پر پیش ہے، ٹھیک ہے. اس پر آپ وقف تام کرے تو کیا ہوگا؟ قدیر. کیا ہوگا؟ قدیر. اب اس پر آپ وقف بالروم کرے، قدیرو کو آپ 1/3 کریں. قدیر رو 1/3 حصہ جو رو کا جو ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرے. بہت
یہ آپ نے اگر کیمسٹری پڑھی ہے تو یہ بالکل ایٹم کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ذرے ہوتے ہیں نا ایٹم جو نظر بھی نہیں آتے، اسی طرح ہے. آپ پیش کتنا ہے، ایک حرکت کتنی ہوتی ہے، روح، اس کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس کا ایک حصہ پڑھنا ہے. قدیر، بالکل کم، یہ صرف پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں پر وقف بالروم کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سننے والے کو زیادہ تر اکثر اوقات میں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے وقف بالروم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھنے والے کو اس کی تلاوت، ابھی میں نے آپ کو مثال اکیلے کی ہے، قدیرو ہے، قدیر قدیر، موٹا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور 1/3 اس کی حرکت کو بھی جو ہے نا ظاہر کرنا ہے، پڑھنا ہے. قدیر کی مثال لکھی ہے نا آگے، دوبارہ لکھ لیتا ہوں یار. قدیر، یہ دیکھیے دوبارہ لکھیں، کہہ رہے کہ اتنی باریک حرکت ہے تو اس کو موٹا کیسے کریں گے، قدیر، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا کہ موٹا تو ہوگا، موٹا نظر آ جائے گا، لیکن پڑھنے والے کو پتا ہوگا کہ میں نے یہاں پر وقف بالروم کیا، کیونکہ وہ جب آپ حرف کو موٹا کریں گے تو روم کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے. ویسے سوال آپ کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ نے موٹا کیوں کیا، وقف ہے، باریک ہو گیا، یا سے پہلے را ساکنہ ہے، را سے پہلے یا ہے، تو ہم نے کہا را سے پہلے یا ہو تو وہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ ان کو سمجھائیں کہ میں نے یہاں پر وقف بالروم کیا ہے. بھائی کمنٹس میں دیکھیں، کمنٹس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے 12 حالتیں. را کی کتنی حالتیں ہو گئی؟ چلو میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہ رہا ہوں، ابھی جواب مت دیں، امتحان میں بھی اس کو میں گھما پھرا کے، جی اب میں سوال کر رہا ہوں، را کی کتنی حالتیں ہو گئی؟ اب جواب دیجئے. 12 20 12 20 12 12 12 19 12 19، جی جواب دیجئے، سب دیجئے، کیا پتہ کوئی صحیح لکھے. جی جی جلدی جلدی جواب دیجئے، ابھی تک 3 جواب آئے ہیں، 12 19 اور 20. اٹھارہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ کون ہے؟ ام مزمل. ام مزمل نے صحیح جواب دیا ہے. بھائی را کی 2 حالتیں ہیں. را کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2. ایک حالت وہ ہے جو باریک ہے، ایک حالت وہ ہے جو پر ہے. کس نے کہا 12 حالتیں ہیں؟ وہ تو ایک الگ چیز ہے، جب ہم آگے جائیں گے مزید تو کیا ہوگا پھر آپ بتا دیں گے. اب کیا ہے؟ را کی کتنی حالتیں ہیں؟ را کی 2 حالتیں ہیں. ویری گڈ. جس نے جواب دیا ہے صحیح، ام مزمل، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے، تو مین جو ہے را کی 2 حالتیں ہیں، ایک تفخیم ہے، ایک ترقیق ہے. کیا ہے؟ ایک تفخیم اور ایک ترقیق. پھر ترقیق کی کتنی حالتیں ہیں یہ بتائیں. اب میں نے جو ہے نا مزید آگے سوال کو پھیلایا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ سائی کی یہ دماغ کو استعمال کریں. جی ابھی تک کتنے آئے ہیں؟ 7 اور 6. جی ترقیق کو 12. یہ والا آسان ہے سوال، اب بھی لوگ جو ہے نا غلط جواب دے رہے ہیں.
4 بھی جواب آیا ہے، 5 بھی آیا ہے، 7 بھی آیا ہے، 6 بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے 7 جواب دیا ہے سب کو مبارک ہو، وہ صحیح ہے. ترقیق کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ترقیق یعنی باریکی، کتنی حالتوں میں ہم را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مین جو را کے بارے میں نے نہیں پوچھا، میں نے را کی باریک والی حالت پوچھی ہے کہ وہ کتنی ہے. تو باریک کتنی ہے؟ 7 تو ہے. تو جس نے 2، 4، 5 اور 6 جواب دیا ہے وہ غلط ہے، اور جس نے 7 جواب دیا ہے وہ صحیح ہے. لیکن اب 7 والوں سے اگر میں ایک ایک مثال پوچھوں، حالت نہیں، حالتوں کی مثال اگر میں پوچھوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رٹا ہے یا یاد کیا ہوا ہے. جی، نمبر 1 کیا مثال ہو سکتا ہے؟ کاپیاں بند کر کے. وقف بالروم کریں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ جو وقف بالروم کر رہے ہیں اسی کو پتہ چلے گا وقف بالروم کر رہے ہیں، اس کو پتہ کیسے نہیں چلے گا؟ دوسروں کو شاید پتہ نہ چل جائے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ ہوگا تبھی وقف کرے گا وقف بالروم. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کا وقف بالروم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے والا جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ وقف بالروم کر رہا ہوں. اگر وہ وقف بالروم نہیں کرے یا اس کو پتہ نہیں ہے، اس میں اگر ایسے پڑھتے پڑھتے اس نے وقف بالروم بھی کیا، صحیح کیا، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے تب بھی اس کا جو ہے نا غلط ہے جواب. جب تک وہ خود وضاحت نہ کریں، بیان نہ کریں کہ ہاں بھائی یہاں پہ میں نے وقف کی ہے اور یہ والی حالت ہے اور اسی طرح ہے، اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے تو اس کی اگر پڑھ لی، صحیح پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا امتحان لے رہا ہے یا کوئی آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، تب اگر آپ کے پاس پڑھنے کا جو وضاحت والی جواب نہیں ہے تو پھر آپ غلطی پر ہے. ٹھیک ہے، ہاں میری ویڈیو جو ہے نا بند ہو رہی بار بار، وہ اس لیے کہ میں کمنٹس میں جاتا ہوں تو ویڈیو بند ہو جاتی ہے. چلو آواز تو آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. مفخم ہوتا ہے، میم، فا، خا اور میم، مفخم، مخفم نہیں. صحیح ہے. تو مثالیں آئی ہے رجال اور شریعت. ٹھیک ہے، یہ 2 مثالیں صحیح ہے. اور کیا کیا آئی ہے؟ ایک نے خیر لکھا ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. خیر، را کے نیچے زیر ہے، خیری، پھر تو صحیح ہے. نمبر 2 کی مثال کیا ہو سکتی ہے را کی ترقیق والی؟ ٹھیک ہے، را مشددہ مکسورہ. تو الرجال یہ بھی صحیح ہے، من شر یہ بھی صحیح. ٹھیک ہے، دونوں مثالیں صحیح ہیں. اگر حالت کیا ہو؟ را مشددہ مکسورہ. ٹھیک ہے، پھر یہ مثال صحیح ہے. نیکسٹ، تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی مثال لکھے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا. چلیں، تیسری حالت فرعون، ایک آ گیا مثال. اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ، لیکن اس میں شروط ہے. شروط لکھ کے، کیا شروط ہے؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ کے 3 شروط ہے. جلدی جلدی لکھیے. اصلی ہو، کیا اصلی ہو؟ را اصلی ہو، کسرہ اصلی ہو، کسرہ متصل ہو. ٹھیک ہے، گڈ. متصل کا مطلب یعنی اسی کلمے میں ہو. ٹھیک ہے، گڈ. اور نمبر 3 کیا شرط ہے؟ الحمدللہ، شاباش، گڈ. اور ما بعد کیا ہو؟ حروف مستعلیہ
ہو یا نہ ہو؟ نہ ہو. ویری گڈ. اگر حروف مستعلیہ ہو ما بعد تو پھر وہ تفخیم میں چلا جائے گا، ترقیق میں نہیں ہوگا. تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی 4؟ 3. نمبر 4 نمبر آپ نے چینج کر دیا آپ لوگوں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 4 مثال دیجئے جلدی جلدی، شابش. حجر یعنی را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل کسرہ، تو اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ حجر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. مصر بھی ہے، ٹھیک ہے، حجر بھی ہے، صحیح ہے. نمبر 3 ہو گئے 4 5. نمبر 5 را مرامہ مکسورہ، را مرامہ مکسورہ. والفجری والعصری کو آپ نے کہا والفجر والعصر. ٹھیک ہے، پتہ تب چلے گا. والعصر ویسے عام وقف کریں گے اگر آپ تو را کو موٹا پڑھنا چاہیے. تو اگر آپ نے را باریک پڑھا تو پیچھے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے وقف بالروم کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھے کہ یہاں پر اس را کو آپ نے باریک کیوں پڑھا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے وقف بالروم کیا ہے اور اگر جواب صحیح دیا تو ٹھیک ہے، اس کو 100 نمبر دے دے بیچارے کو. اور اگر اس کو نہیں پتا تو پھر وہ غلط ہے، اس کو نہیں پتا، پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا اس کو قاعدہ. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چل جائے. نمبر 6 رائے امالہ. رائے امالہ قرآن میں کتنی ہے رائے امالہ؟ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، 12ویں پارے میں بسم اللہ مجریہا مجریہا. ٹھیک ہے، اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. مجریہا اگر پڑھ لیے تو غلط ہے، تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. را امالہ کو باریک پڑھیں گے. نمبر 7 نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، را ساکنہ ہو ما قبل یا ساکنہ ہو. ٹھیک ہے، اور را ساکنہ ہو ما قبل یا ساکنہ ہو تو وہاں پر را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر زبر زیر پیش کو نہیں دیکھیں گے. صحیح، جیسا کہ خبیر یہاں پر یا سے پہلے زیر بھی ہے، یہاں پر تو قاعدہ فٹ آ رہا ہے. لیکن خیر میں دیکھیں، خیر را ساکنہ ما قبل ساکن، ما قبل تو فتحہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کریں یا امتحان میں آ جائے کہ را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ یہ قاعدہ ہو تو را تو موٹا ہو جاتا ہے. یہاں پر را ساکنہ ہے یا بھی ساکنہ ہے ما قبل فتحہ ہے، تو یہ تو را کو موٹا کرنا چاہیے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ یا کے علاوہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. لیکن اگر را ساکنہ سے پہلے یا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹلی را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو تو پھر ما قبل دیکھا جائے گا کہ زبر ہے یا زیر. لیکن اگر یا ساکنہ ہے را سے پہلے، را ساکنہ سے پہلے، تو پھر آپ ڈائریکٹلی
را کو باریک پڑھیں گے. تو یہ ہے ترقیق والی 7 حالتیں ہو گئی، اور را کی 2 حالتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تفخیم کی کتنی حالتیں ہیں بھائی؟ جی تفخیم کی یہاں پر ایک آیا کہ 5. 12 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، 12 حالتیں، اور وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے. صحیح. اب آپ بتائیں کہ مزید آپ کو ایک نئے اس پہ لے جاؤں چیپٹر پہ، یا اسی کا ہم جو ہے نا وہ کریں، اجرا کریں، اسی کی تطبیق کریں، یا نئے قاعدے پہ جائیں؟ اب سب کی رائے کو دیکھا جائے گا. اگر جمہوریت ہے نا، اگر ووٹ کسی کا زیادہ ہے نیو لیسن کا تو نیو پہ چلیں گے. اور اگر کمنٹس زیادہ ہے کہ قرآن میں اسی کا دوبارہ تطبیق کرے تو ہم قرآن میں اس کو اپلائی کریں گے. نیو لیسن سر اسی کا اجرا کرے، اگلی کلاس میں نیو چیپٹر پڑھیں گے نیو قاعدے پہ. پلیز بتا دیں. کیا بتا دوں؟ سوال تو کریں. اچھا 12ویں حالت کیا ہے؟ را مرامہ مضمومہ ہے. را ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کو جو ہے قرآن میں تطبیق کریں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ کریں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ تطبیق کریں. تو کم لوگ ایسے ہیں جو نیا قاعدہ چاہ رہے ہیں، تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور قرآن میں جو ہے یہ قاعدے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہے. پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور جو قاعدے ہمارے سامنے آئیں گے اس کی وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ قرآن دیکھ لیتا ہوں. یہ ترجمہ کہاں تک پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ یا تو سورہ 12واں پارہ نکالے جس میں رائے امالہ ہے، اس آیت سے سٹارٹ لیں گے. باقی جتنے جو ہے نا قاعدے آئیں گے را کے مطابق وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ ہود آیت نمبر 41. سورہ ہود آیت نمبر 41. جی نکالیے. سورہ ہود آیت نمبر 41. یہ میں نے سینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا تو ہم کئی بار کر چکے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، آیت سے شروع کرتے ہیں. آیت نکالی سب نے؟ سورہ ہود آیت نمبر 41. جی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. جی. وقال اركبوا، اركبوا میں کیا ہوگی؟
را کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حالت کون سی ہے؟ قاعدہ کیا ہے یہاں پر؟ را ساکنہ پارہ نمبر 12، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، سورت کا نمبر ہے 11، آیت کا نمبر ہے 41. ٹھیک ہے، یہاں پر را ساکنہ ہے، ماقبل کیا ہے؟ فتحہ ہے. اب میں ایک چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. وقالہ کو ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، وقالہ کو ہم نے ہٹا دیا، وقالہ کو چھوڑ دے. اب آگے لفظ کیسے سٹارٹ لیں گے؟ ارکبو. ہم نے کہا تھا نا کہ اب کسی حرف کو اگر آپ نے حرکت دینی ہے تو وہ حرکت کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. اذا حرکا، عربی کا قاعدہ ہے اذا حرکا حرک بالکسر. اگر آپ نے کسی چیز کو حرکت دینی ہے تو زیر سے حرکت دیں. تو اب زیر سے حرکت دیں. یہ جو وقالہ کے بعد حمزہ ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے. یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ وصلی ہے، قطعی نہیں ہے. تو اس حمزہ کو ہم یہاں سے اگر ہم سٹارٹ لیں گے تو اس کے نیچے زیر آئے گا اور وہ کسرہ کیا ہوگا؟ جی اصلی ہوگا یا کیا ہوگا؟ ہاں ادار ہوگا نا، عارضی. ادار کا کسرہ ہے، ادار کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیسے نہیں ہیں. بس کہ اگر اپنے پیسے ہوتے، اب بندے کے پاس اپنے پیسے ہوتے تو اختیار بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی میری مرضی جہاں لگا لوں. لیکن اگر آپ کے پاس کسی اور کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس پہ آپ کی مرضی تو نہیں چلتی، وہ تو اس کے پیسے ہیں. جب بھی آپ سے مانگے اگر امانت رکھی ہوئی ہو تو آپ سے لے سکتے ہیں، آپ خالی ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہے، کسرہ عارضی. دوسرا لفظ آ جائے، یہ بیچارہ درمیان میں آ کے خالی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں رہتا، اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا. تو اگر ہم یہاں پہ ارکبو سے بھی سٹارٹ کر لیں تو کیا ہوگا؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ ہوگا. پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ، یہاں پر پر پڑھیں گے. کیوں پر پڑھیں گے؟ ما قبل کسرہ تو ہے. جی ایک ہی کلمے میں ہے. شاباش، صحیح ہے. ما قبل کسرہ ہے لیکن کسرہ عارضی ہے. او بھائی حمزہ عارضی نہیں ہے. بار بار یہ امتحان میں بھی لاؤں گا، آپ لوگ بار بار غلطی کر رہے ہیں کہ حمزہ عارضی حمزہ عارضی. حمزہ عارضی نہیں ہوتا، حمزہ یا تو وصلی ہوتا ہے یا قطعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسرہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ عارضی ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. آگے چلیے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا. مجریہا، اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے کہا نا را مکسورہ ہو، یعنی را کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، چاہے کڑی زیر ہو یا کسرہ. کڑی زیر کو بھی کسری کہتے ہیں نا. اس کو موٹا پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. رائے امالہ ہے یہ وہ رائے امالہ ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح، اس کو باریک پڑھیں گے. آگے ومرساہا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ کون سی راہ ہے؟
یہ وہ را ہے جس کی مثال میں ہم نے لکھا تھا قرآن، ٹھیک ہے، قرآن اور مرساہا دونوں ایک ہی مثال ہے، را ساکنہ ما قبل ضمہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم پور پڑھیں گے. ان ربی لغفور رحیم. ربی کو کیسے پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. پہلی حالت ہے را مفتوحہ، را مفتوحہ. لغفور الرحیم، دو راہ ہیں یہاں پر، لغفور ایک راہ اور رحیم دوسری راہ. کیسے پڑھیں گے؟ دونوں کو پور پڑھیں گے، دونوں میں تفخیم ہے، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ایک ہے را مشددہ مضمومہ، ٹھیک ہے، پہلا والا ایسا ہی ہے. جی ایسا نہیں ہے. چلے، پہلی والی جو ہے را مضمومہ ہے اور دوسری والی را مشددہ مفتوحہ، را مشددہ مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے. بہرحال دونوں کو پور پڑھیں گے. آگے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. وَهِيَ تَجْرِي، جی جلدی جلدی بتائے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. تجری میں کیا کریں گے؟ ترقیق کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را مکسورہ ہے. الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب. جی پور پڑھیں گے، را ساکنہ ہے ما قبل فتحہ ہے، اور اگر اس یا بنی کو آپ ہٹا دیں تو پھر یہ ارکب ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر را ساکنہ ما قبل کسرہ ہو جائے گا. یہ دیکھا نا غلطی کی. باریک نہیں پڑھیں گے، پھر بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ کسرہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، کسرہ عارضی ہے. عارضی کسرہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس پاور نہیں ہوتی، وہ دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک بندہ بیمار ہے، کمزور ہے، وہ دوسرے کو کیا گرائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ دوسرے کو کیا سپورٹ کرے گا، کیا طاقت دے گا دوسرے کو؟ ایک بندے کو خود طاقت کی ضرورت ہے تو وہ دوسرے کو طاقت نہیں دے سکتا. جی وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافرین، کافرین باریک، کیونکہ آسان ہے نا، اس میں اگر کسی نے غلطی کی تو پھر بہت برا حال ہوگا مارکس میں، ٹھیک ہے. کافرین میں کیا ہے؟ را مکسورہ ہے تو باریک پڑھیں گے. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. یہاں پر من امر اللہ، امر اللہ میں کیا ہے؟ باریک، را مکسورہ ہے، آسان ہے. الا من رحم، رحم میں کیا ہے؟ موٹا. موٹا. پڑھیں گے کیونکہ را مشددہ مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے، را مشددہ مفتوحہ. وکان من المغرقین، اس میں کیا ہے؟ موٹا. کیوں؟ اور پڑھیں گے. جی وجہ؟ وجہ را مفتوحہ، ٹھیک ہے.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. جی وقیل یا ارض میں کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، را ساکنہ ما قبل فتحہ. وقضی الامر، امر میں کیسے پڑھیں گے؟ جی پر پڑھیں گے. را پڑھا جائے گا. را مضمومہ ہے امر میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھا جائے گا. اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے گڈ. را مشددہ مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور کوئی را ہے اس میں؟ نہیں ہے. ربی جی رب را مفتوحہ، را مفتوحہ، اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگ جو ہے، جو جس گھر میں دو ہے، بہن بھائی ہے یا ماں جو ہے بیٹا ہے، اس طرح ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو سنائے، ایک دوسرے کا اجرا کرائے. جو پڑوسی ہے، اگر کوئی قریب میں ہے، کوئی ایک ادارے میں ہے یا کوئی آفس میں یا کسی بھی حالت میں جو قریب ہے، اس کا ملنا اگر وہ ہے ہو سکتا ہے تو دونوں ملے، آپس میں ٹائم نکالے اور یہ سارے قاعدے جو شروع سے کر لیے ہم نے وہاں سے لے کر یہاں تک آپ جو ہے اجرا کریں. یا اگر آپ کے پاس کچھ دوست کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مسجد کا جو امام ہے یا قاری ہے جو آپ کے آس پاس یا آپ کے گھر میں جو قاری آ رہا ہے، اس سے آپ اجرا کریں ضرور، اور اپنی جو ہے نا تجوید ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے تجوید کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے پورا سال پڑھ بھی لیا اور آپ کی جو ہے ادائیگی میں فرق نہیں آیا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوا. تو آپ لوگ ضرور پریکٹس کریں. یہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. درخواست تھی آپ سے. جی کیا درخواست؟ ابھی میرے انٹرنس ہوا تھا تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھیں اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ